السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایڈپاڈی پلنی سامی نے کہا ہے کہ جو کنٹرولز اینڈ ریسٹرکشنز کورونا وائرس کو ختم کرنے کے سلسلے میں نافذ کیے گئے ہیں وہ تمام 3 مئی تک جاری رہیں گے۔ چنئی میں ایک اور افسوسناک حادثہ ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو بہت مشہور تھے اور سخی بھی تھے اور 30 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، ان کا بدقسمتی سے کرونا وائرس کووڈ-19 میں انتقال ہو گیا۔ یہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے چند دن بعد جب ان کی میت کو دفنانے کے لیے لے جا رہا تھا تو اس وقت غنڈوں نے ایمبولینس پر حملہ کیا اور ان کے دفنانے میں مشکلات پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں ایک PIL بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسے غنڈوں کے خلاف جو کہ کسی میت کو جلانے یا دفنانے کے خلاف ہنگامہ برپا کر رہے ہیں، انہیں غنڈاس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے؟ یہ بات ٹھیک بھی نظر آتی ہے۔ ایک آدمی کو اچھی طرح سے قبرستان میں دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے چند لوگوں سے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جمعیت علماء ہند اس بات پر بھی بہت سوچ سمجھ کر اٹل فیصلے لیتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا پریس ریلیز جمعیت العلماء کا حال میں شائع ہوا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی اور حکومت کی مدد کے ساتھ جمعیت العلماء کے کارکن میت کو اچھی طرح عزت کے ساتھ دفنانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے علماء اکرام ہمیشہ قوم و ملت کی اور دیش کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ آزادی سے پہلے بھی آزادی کی لڑائی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ کئی لوگ شہید ہو گئے اور ہندوستان کو آزادی دلانے میں انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آج ہم آزاد ہیں اس لیے کہ جمعیت علماء ہند کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا اس آزادی کی لڑائی میں۔ اور اب بھی جب کہ کورونا سے ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح پیڑت ہے، جمعیت علماء سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے کارکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ بھاگتے ہیں کورونا وائرس میں مبتلا مرنے والوں کی میت سے، مگر جمعیت العلماء ہے کہ ان کے کارکنوں کو بھیجنا چاہتی ہے میت کو اچھی طرح دفنانے کے لیے، عزت دینے کے لیے۔ یہی تو کام ہے دین میں رہنے والوں کا، یہی تو کام ہے اسلام کے مہاپرشوں کا، جو کہ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر خدمت خلق کے کام میں لگنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کو گھبراہٹ ہے یا نہیں یہ اور بات ہے، مگر میدان میں آتے ہیں۔ یہاں مصیبت آئی تمل ناڈو میں اور سب جگہ، تب بھی کارکن جو جن کی دین سے وابستگی تھی سامنے آئے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ تمل ناڈو حکومت کی طرف سے انہیں اعزاز بھی ملنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو یہی دیندار لوگ ہیں جو خدمت کرنے میدان میں آتے ہیں۔ اس وقت جب کہ کسی کو دفنانے یا جلانے
کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں انتقال کے ہونے کے بعد۔ اس موقع پر جمعیت علماء کا پریس ریلیز شائع کرنا کہ ان کے کان کن ایسی میتوں کو عزت کے ساتھ دفنانے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کریں گے حکومت کی مدد کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ سب لوگ اسے سمجھیں، ان کو سمجھیں۔ ایک اور بات بھی ڈیکن کرونیکل میں ہے جو بہت ہی پڑھنے لائق ہے، اور یہ ڈیکن کرونیکل کا اداریہ ہے آج کا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم مودی جی ہمیشہ دیر سے بیانات دیتے ہیں، ان کو فوراً بیانات دینے کی ضرورت ہے اور اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کئی باتوں پر ان کا رد عمل دیر سے آتا ہے، یہ غلط ہے، کہا گیا ہے اس ادارے میں۔ اور اس ادارے میں کسی ایک ہسپتال سے شائع ہوا ایڈورٹائزمنٹ کے سلسلے میں بھی بات کہی گئی ہے، جس میں 2 فرقوں کو الگ الگ کر کے بات کی گئی تھی۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندوستانی ہیں، کسی ہسپتال میں یا کسی جگہ ان کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہسپتال میں یا 2 ہسپتال میں ایسی باتیں ہوئی، ایسے کام عمل میں آئے تو ڈیکن کرونیکل نے ٹھیک سمجھا کہ اس پر قلم اٹھائے۔ ہمیشہ ڈیکن کرونیکل کے ایڈیٹوریلز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ہم اس پیپر کو اور اس کی ایڈیٹر کو اور ایڈیٹوریل ٹیم کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اور ہمارے ملک کے تمام افراد، تمام وزراء، تمام افسران، تمام ہسپتال ہندوستان کی نوعیت کو سمجھیں، لوگوں کو تقسیم نہ کریں اور ان کو ہندوستانی سمجھ کر، انسان سمجھ کر ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج مجھے کہنا تھا اپنے گروپ کے دوستوں سے۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ کل۔